الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بہت سے بھائی زیورات میں زکوٰۃ کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں اور اس سوال کے ضمن میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سعودی علماء کرام زیورات میں زکوٰۃ کے تعلق سے کیا موقف رکھتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ کے واجب ہونے نہ ہونے کے تعلق سے علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام اس میں زکوٰۃ واجب قرار دیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ سونے چاندی کے وہ زیورات جو پہننے کی اجازت نہیں ہے وہ اگر کسی کے پاس ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی کے پاس سونے کی انگوٹھیاں ہیں تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی اگر سونے کی مقدار نصاب تک پہنچ جائے، کیونکہ سونا مردوں پہ حرام ہے۔ تو اگر مرد حضرات سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں تو ان کے ان زیورات میں، ان انگوٹھیوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے سونے چاندی کے ان زیورات کا جو پہننے جائز ہیں، مثال کے طور پہ وہ بالیاں، وہ انگوٹھیاں جو عورتیں پہنتی ہیں، تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے میں صحابہ کرام کے مابین بھی اختلاف موجود تھا رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو وہاں پہ اختلاف کا حل کیسے نکالا جائے گا، اس اختلاف کو کیسے دور کیا جائے گا، اس بارے میں اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم لوگوں میں کسی بھی چیز میں، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی امر میں اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی کہ اس کا حل اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال میں ہوگا، ان کے فرامین میں ہوگا۔ جب ہم قرآن و حدیث کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم قرآن و حدیث میں ایسی نصوص پاتے ہیں، ایسی آیات پاتے ہیں، ایسی احادیث پاتے ہیں جن میں عمومی طور پہ سونے چاندی سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، سونے اور چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ جسے تم جمع کرتے رہے، سو چکھو اس کا مزہ جسے تم جمع کرتے رہے، جسے تم خزانہ بنا کر رکھتے رہے۔ تو اس ایت سے پتہ چلا کہ سونا اور چاندی اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو یہ مال
روز قیامت وبال بن جائے گا، اور اسی کے ذریعے اسے عذاب دیا جائے گا جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتا رہا ہوگا۔ البتہ اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر ایسے آدمی کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ سونے چاندی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو سونے چاندی میں وہ سونا چاندی بھی داخل ہے جو زیورات کی شکل میں ہے، اور وہ سونا چاندی بھی اس میں داخل ہے جو زیورات کی شکل میں نہیں ہے۔ تو یہ آیت عام ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے تو اسے کوئی ایسی دلیل پیش کرنا ہوگی جس دلیل سے پتہ چلے کہ قرآن پاک کی یہ آیت اپنے عموم پہ نہیں رہی بلکہ اسے خاص کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان میں سے پہلی حدیث وہ ہے جسے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اور اس خاتون کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، اور بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات اچھی لگے گی کہ اللہ رب العزت ان کے بدلے میں روز قیامت تمہیں جہنم کی آگ کے 2 کنگن پہنائیں؟ تو اس عورت نے وہ دونوں کنگن اتار دیے اور انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیا۔